الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، دین بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اس مناسبت سے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اور آپ کو سب لوگوں کو مل کر کے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی آمین کہ بچے کو لمبی عمر نیک عمل کے ساتھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے والدین کی آنکھوں میں ٹھنڈک بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو صحت و عافیت، امن و امان اور سلامتی و ایمان کے ساتھ زندہ رکھے۔ یا امین بھائی نے اس بچے کے بارے میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے اور نیت رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کا عالم اور اپنے دین کی طرف دعوت دینے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی خواہش اور ان کی دعا کو قبول فرمائے، ان کی خواہش میں کامیاب کرے۔ ساتھیوں، مجھے اس موضوع سے متعلق کچھ کہنے کے لیے آج کہا گیا ہے، وہ ہے تو بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری، بلکہ ہر شخص کو اس سلسلے میں معلومات رکھنی چاہیے، لیکن وہ موضوع سمجھنے کی تقریر اور خطابت کا نہیں ہے، بلکہ عام درس کا ہے۔ اس لیے اگر توجہ سے آپ لوگ اور ان باتوں کو غور سے سنیں تو بہتر ہوگا اور اسی میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پہلی چیز ساتھیوں، مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین پر اپنے بچے کے جو حقوق رکھے ہیں ان میں ایک حق اس کا عقیقہ ہے۔ عقیقہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشہور اور معلوم ہے۔ عقیقہ لغت میں تو اصل میں حق کاٹنے اور پھاڑنے کو کہتے ہیں۔ اسی سے بنا ہے عاقل، وہ بچہ جو گویا اپنے والدین کی حقوق کو توڑ رہا ہے، کاٹ رہا ہے، اس کی پامال کر رہا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ عاق کہتے ہیں اس بچے کو۔ اور ہمارے ہاں اپنی زبان بولتے ہیں کہ بڑا باپ نے اپنے بچے کو عاق کر دیا، یعنی اسے وہ اپنا بچہ تسلیم نہیں، حقوق کے لحاظ سے تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ البتہ عقیقہ جب بولا جاتا ہے تو عقیقے کا اطلاق اس جانور پر ہوتا ہے جو بچے کی ولادت کی مناسبت سے ذبح کیا جاتا ہے۔ عقیقہ بہت سے لوگوں نے اس بال کو کہا ہے جو بال عقیقے کے موقع پر بچے کے سر سے اتارا جاتا ہے۔ عقیقے کی حکمت شریعت نے اس عقیقے کو مشروع کیوں قرار دیا ہے؟ اس کی ساتھیوں متعدد حکمت ہے۔
اولاد ہر والدین کی خواہش ہوا کرتی ہے. شادی کے بعد سب سے پہلی خواہش جو ماں اور باپ کی ہوتی ہے وہ اولاد کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی بیٹا یا بیٹی عطا فرمائے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عمومی طور پر ابھی شادی کے 1.5 سال 2 سال بھی نہیں ہوا کرتے کہ والدین اگر اللہ کے درمیان میں کوئی اولاد نہیں دی تو پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ڈاکٹروں سے مشورہ کرنا اور یہ اور وہ بہت چیزیں اس درمیان میں آتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اولاد والدین کی فطرت میں داخل ہے. حالانکہ ماں کو معلوم ہے, آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح تکلیف ہوتی ہے, کس طرح پریشانی اسے اٹھانی پڑتی ہے, لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ نے اولاد کی خواہش ایسی انسان کے اندر رکھی ہے کہ وہ ساری چیزیں اس کے لیے ایک نظر آتی. تو اولاد بندے کی خواہش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور عطیہ ہے. لہذا اس کی حکمت یہ ہے کہ اب اگر کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے تو شکریہ کے موقع پر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جانور ذبح کر کے دوست اقارب اور ساتھیوں کو کھلائے. یہ اس کی بہت بڑی حکمت ہے. دوسری حکمت یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے بارے میں معلوم کیسے ہوتا ہے کہ اللہ نے انہیں اولاد دیا ہے. جب آپ کے گھر میں گوشت پہنچتا ہے تو مثال کے طور پر ابھی آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یامین بھائی کا لڑکا پیدا ہوا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے عقیقہ کیا, اس کی مناسبت سے آپ لوگوں کو دعوت دی. تو اس کی ایک حکمت یہی ہے, ایک بھی ہے کہ گویا اعلان ہو جاتا ہے کہ والد اسے اپنی اولاد, اپنے بیٹے, اپنی بیٹی کے طور پر قبول کر رہا ہے. اس کی ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ ہر مذہب کے اندر اپنے مذہب میں شامل کرنے کے لیے بلکہ ولادت کے بعد ہی سے کچھ رسوم ادا کی جاتی ہے, کچھ رسوم ادا کی جاتی ہے. نصارہ ہے, کوئی آدمی نصرانی بنتا ہے یہاں تو انہیں بپتسمہ ایک چیز ہے. ہندوؤں کے یہاں ایک چیز ہے جوتی کی رسم کہی جاتی ہے. یہود نصارہ کے یہاں بھی ایک رسم ہے کہ کسی خاص رنگ میں وہ رنگ کر کے اپنے دین کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں, لیکن چونکہ اسلام کی یہ فطرت ہے اس لیے اس کے لیے اسلامی رنگ ہونا چاہیے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اصل رنگ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے, توحید کا رنگ ہے, ملت ابراہیمی کا رنگ ہونا چاہیے. تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا فدیہ ایک جانور کی شکل میں دیا تھا, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو مشروع قرار دیا ہے کہ گویا بندہ اگر اسے کوئی اولاد ہو تو ایک جانور کو ذبح کر کے اپنے آپ کو یہ ثابت کر دے کہ ہاں میں ملت ابراہیمی کا پیروکار ہوں اور اسی ملت کے اوپر میں اپنے بچے کو اسی ملت میں شامل کرنا چاہتا ہوں. شاید حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسند احمد صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ ہے سورہ وغیرہ سے مروی ہے, کل غلام مرہون بعقیقتہ, ہر بچہ اپنے عقیقے کے علم کی ہوئی ہے, اس کا یہی مفہوم ہے. ساتھیوں, عقیقے سے متعلق یہ ہے کہ عقیقہ شریعت کے اندر مشروع ہے اور ایک اسلامی شریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 درجن سے زائد حدیث جو صحابہ کرام نے نقل کیا ہے وہ مروی ہے. حضرت سلمان بن عامر, حضرت عائشہ, بریدہ, حضرت سمرہ بن جندب, حضرت عائشہ اور متعدد صحابہ کرام کی حدیثیں کتب حدیث کے اندر پائی جاتی ہیں جس کے اندر عقیدے کا ذکر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ کرنے کا حکم دیا ہے اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کا اور خصوصی طور پر حضرت حسن حسین کا ذکر آتا ہے کہ آپ نے ان کا عقیدہ کیا ہے. لیکن رہ جاتا ہے یہ مسئلہ کہ آیا عقیدہ سنت ہے یا واجب یا مستحب. اس سلسلے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں. جمہور علماء کا خیال ہے کہ عقیدہ کرنا سنت مؤکدہ ہے. بعض محدثین اور علماء ظاہریہ کا خیال یہ ہے کہ عقیدہ کرنا واجب ہے.
اس سے کہ عقیقہ سنت ہے یا واجب ہے. عقیقے کو اگر استطاعت ہے تو ترک نہیں کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے. ہر انسان کو جس کے پاس عقیقے کرنے کی طاقت ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، بیٹا ہے اگر جیسا آگے آئے گا اس کی طرف سے 2 جانور ہے، اگر 2 نہیں کر سکتا تو 1 جانور ہی قربان کرے، لیکن عقیقہ ضرور کرے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے حضرت حبیب بن جدود کی حدیث پیش کی جو سنن نسائی میں، مسند احمد میں، سنن ابو داؤد میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہے. گویا کہ جس طریقے سے آپ کوئی چیز بطور گہن کے رکھتے ہیں اس کا واپس کرنا، اس کا چھڑانا ضروری ہوتا ہے، ایسے ہی آپ کا بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہے، لہذا اس کا عقیقہ آپ ضرور کریں. دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اور بھی بالکل واضح ہے. پہلی آپ نے بیان فرمایا کہ امرہم، حضرت عائشہ کا بیان ہے، امرہم عن الغلام شاتان مکافاتان وعن الجاریۃ شاہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہوتا ہے؟ وجوب کا درجہ رکھتا ہے. آپ نے حکم دیا کہ بچے کی طرف سے 2 جانور ذبح کیے جائیں اور بچی کی طرف سے 1 جانور. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر عقیقہ واجب نہیں ہے تو ایسا تاکیدی حکم ضرور ہے کہ کسی کو کسی حالت میں اگر استطاعت ہے تو چھوڑنا نہیں چاہیے. ساتھیوں، آگے بڑھنے سے پہلے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اگر اس کے مفہوم کو سمجھ لے تو عقیقے کی اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے. ایک علماء نے یہ لکھا ہے کہ گروی ہے ہونے کا معنی یہ ہے کہ عقیقہ کرنا واجب ہے. دوسرا جواب جو علماء نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ گروی ہے اگر کوئی شخص استطاعت رکھتا ہے اور اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کرتا تو وہ بچہ اگر بچپنے ہی میں انتقال کر جائے تو اپنے والدین کی شفاعت وہ نہیں کرے گا. اس کے والدین شفاعت سے محروم رہیں گے. اس کی دعا والدین کے بارے میں بڑے ہونے کے بعد وہ اثر نہیں کرے گی جو دعا اس وقت کی جاتی جب بچے کا عقیقہ کیا ہوا ہو. تیسرا معنی مرتہن ہونے کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے وہ خیر سے محروم رہے گا. خیر سے محروم. یہ علماء نے تینوں معنی اس کا لکھا ہے کہ ہر بچہ اپنے عقیقہ کے عوض گروی ہے. لہذا ساتھیوں، استطاعت کے باوجود عقیقہ نہ کرنا یہ بہت بڑی محرومی ہے. آج ہمارے یہاں ساتھیوں ایک بدعت ہے. آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ بچے کی پیدائش پر مٹھائی ہزاروں کی تقسیم کر دیں گے. یہاں سے اگر ٹیلی فون کرنا ہے یا وہ لوگ گھر پر ہے، شوہر یہاں ہے، تو سینکڑوں روپے کا پیسہ کا ٹیلی فون کر دیں گے، ہے کہ نہیں؟ لیکن جب عقیقے کا معاملہ آتا ہے تو 1000 1500 2000 کی بکری لے کر کے ذبح کرنا بہت بھاری پڑتا ہے. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب شریعت نے یہ کہا دیا کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ کوئی دوسری رسم ادا کی جائے یا نہ ادا کی جائے. لوگ راضی ہو یا نہ راضی، ہمیں چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر ایک فرض ہے اور بچے کا ہمارے اوپر یہ حق ادا کیا جائے. دوسرا مسئلہ ساتھیوں یہ آتا ہے کہ عقیقے کا وقت کیا
نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری شرط کیا ہے کہ وہ کام جی ہاں رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے. اس لیے بہت سے لوگ عقیقہ تو کرتے ہیں لیکن معمولی ضروریات کا، معمولی پریشانی کا، معمولی الجھنوں کا بہانہ کر کے عقیقے کو اس کے مشروع اور شرعاً ثابت وقت سے بلا وجہ ٹال دیتے ہیں. کوئی یہ بہانہ کرتا ہے کہ میری بیوی تو بیمار ہے، کوئی یہ بہانہ کرتا ہے میری بیوی تو ہاسپٹل میں، کوئی یہ بہانہ کرتا ہے کہ ہمارے رشتے دار بہت دور ہے، ہم تمام لوگ اکٹھا نہیں کر پائیں گے. کوئی یہ بہانہ کرتا ہے ابھی بچوں کا اسکول چل رہا ہے، ابھی ہم دعوت کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں. کوئی یہ بہانہ کرتا ہے میں یہاں ہوں، بچے کہہ رہے ہیں اور ان کی والدہ کہہ رہے ہیں، ان کے دادا کہہ رہے ہیں نہیں کہنا، جب تم آنا تو عقیقہ کریں گے، سارے لوگوں کو دعوت دیں گے. اس کا مطلب ہے یہ عقیقہ اللہ کے لیے نہیں کیا جا رہا. خود ہی سمجھیں آپ لوگ، یہ بہانے بازی جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ عقیقہ اللہ کے لیے نہیں ہے. کس کے لیے ہے؟ اپنی ضرورت کو، اپنی مصلحت کو اور لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے. نہیں، شریعت نے عقیقے کا ایک وقت متعین کیا ہے جو اصل وقت ہے. کون سا دن؟ 7 وقت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، دو نہیں، متعدد حدیثوں میں اس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے. چنانچہ حضرت سمرہ ابن جندب کی روایت حدیث سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ مسند احمد، سنن ابو داؤد، سنن نسائی کہتا ہے کہ آپ کو ہم نے ارشاد فرمایا کہ کل غلام رحیلۃ بعقیقتہ یذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق رأسہ ویسمى. ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہے. یہ عقیقہ کب ہونا چاہیے؟ 7ویں دن اس کے عقیقے کی قربانی کی جائے گی، اس کا عقیقہ ذبح کیا جائے گا اور اس کا نام رکھا جائے گا، اس کے بال چھلائے جائیں گے. دوسری حدیث حضرت برہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنن ابو داؤد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں وہ بیان حضرت برہدہ بیان فرماتے ہیں، کنا نذبح الشاة یوم السابع. عقیقے کی بکری ہم 7ویں دن ذبح کرتے تھے، اسی دن بچے کے بال بھی چھلاتے تھے، ہے نا. اس قسم کی اور سی بہت سی حدیثیں ہیں جس کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے کہ عقیقہ کس دن کرنا چاہیے؟ 7ویں دن. بلکہ علماء، جمہور کا، تمام علماء کا اس کے اوپر عمل چلا آ رہا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں والحمل على هذا والعمل على هذا عند اهل العلم يستحبون ان يذبح للغلام عقيقة يوم السابع. تمام علماء کا عمل اسی کے اوپر چلا آ رہا ہے اور وہ پسند کرتے ہیں کہ عقیقے کے جانور کو 7ویں دن ذبح کیا جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقیقے کے لیے 7واں دن کیا ہے؟ متعین. لہذا اگر بچے کا عقیقہ 7ویں دن سے پہلے کیا گیا تو وہ عقیقہ نہیں ہوگا. راجح قول یہی ہے. کیوں؟ ورنہ 7ویں دن کے متعین کرنے کا کوئی فائدہ نہ. دوسری بات، اگر بچہ 7ویں دن سے پہلے انتقال کر جائے، 7ویں دن سے پہلے بچے کا انتقال ہو جائے تو اس کا عقیقہ اب واجب یا مؤکد نہیں ہے. اگر بطور استحباب کے کوئی آدمی کر لے یہ سوچ کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیٹے کو دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے. ہم سب سے کام لیتے ہیں اور بطور شکریہ کے ایک جانور تباہ کر دیتے ہیں تاکہ بچہ ہماری شفاعت کرے. سعودیہ کے لجنہ دائمہ کا فتویٰ یہی ہے کہ اگر بچہ 7ویں دن سے پہلے مر جائے، انتقال کر جائے تو مستحب ہے کہ اس کا عقیقہ کر دیا جائے. اور کسی بچے کا عقیقہ اگر 7ویں دن نہ ہو سکا ساتھیوں تو کیا کیا جائے؟ کچھ علماء ہمارے یہاں خاص طور پر بعض علماء حدیث اس طرف گئے ہیں کہ اس کا عقیقہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس ناچیز کالعلم کی رائے ہے کہ اس کا عقیقہ وضعی ہونا چاہیے. کیوں؟ اس کی متعدد وجہ. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک قرض تھا آپ کے
آپ کے اوپر ایک قرض تھا، اگر قرض کو وقت پر ادا نہ کیا جائے تو بعد میں ادا کیا جائے کہ نہیں ادا کیا جائے؟ جی کیا جائے گا۔ لہذا اگر وقت پر کسی وجہ سے نہیں ہو سکا ہے تو اسے بعد میں اس کی تعریف بعض ضعیف حدیثوں سے، حتیٰ کہ علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو حسن بھی قرار دیتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عمل سے بھی، ان کے فتوے سے بھی اس کی تعریف ہوتی ہے۔ سنن کبریٰ بہقی وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العقیقۃ تذبح ل7 او ل14 او ل21۔ عقیقہ 7ویں دن کیا جائے، اگر 7ویں دن نہ ہو سکا تو 14ویں دن، اگر 14ویں دن نہ ہو سکا تو پھر 21ویں دن، اگر 21ویں دن بھی نہیں ہو سکا تو کیا کبھی بھی جب بھی موقع ملے اسے کیا جا سکتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے علماء کا یہی قول نقل کیا ہے کہ اگر 7ویں دن نہ کیا جا سکے اس کے بعد 14ویں اور 21ویں دن ایسا ہو سکتا ہے۔ اور اگر ساتھیوں کسی کا عقیقہ اس کے والدین نے نہیں کیا ہے، دیکھیے یہ سوالات مجھ سے کثرت سے ہوتے ہیں، اس لیے میں اس چیز کو ذکر کر رہا ہوں۔ اگر کسی کا عقیقہ اس کے والدین نے نہیں کیا ہے، آیا وہ خود اپنا عقیقہ کرے یا نہ کرے، یہ ایک مسئلہ ہے، اور کثرت سے لوگ سوال کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں احادیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ عقیقہ والد کا حق تھا، عقیقہ والد کا حق تھا، والد نے عقیقہ نہیں کیا تو اب یہ عقیقہ کیا ساقط ہو گیا، یہ عقیقہ ساقط ہو گیا، واجب نہیں رہ گیا، سنت مؤکدہ نہیں رہ گیا۔ لیکن اگر عقیقہ کوئی آدمی اپنا کر لے تو انشاءاللہ یہ چیز قبول ہوگی۔ اس لیے کہ بعض تابعین حضرت محمد بن سیرین اور حسن بصری وغیرہ کا قول اس سلسلے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو میں خود اپنا عقیقہ کروں گا، اور اس کی تعریف بعض ضعیف روایتوں سے بھی ہوتی ہے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کا عقیقہ نہیں کیا ہوا ہے تو وہ انسان اپنا عقیقہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے عقیقے سے متعلق، ساتھیوں کثرت سے سوال ہوتا ہے کہ عقیقے کا جانور کیا ہے، کون سا جانور عقیقے کے اندر ذبح کیا جائے۔ دیکھیے عقیقے کو عمومی طور پر علماء نے قربانی کے اوپر قیاس کیا ہے، جمہور علماء قربانی پر قیاس کیا ہے۔ لہذا جس طریقے سے قربانی کے جانور انسان تندرست، اچھا اور عیب سے پاک دیکھتا ہے، عقیقے کے لیے بھی ویسے ہی دیکھنا چاہیے۔ لیکن چونکہ عقیقے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنہ یا غیر مسنہ کی قید نہیں لگائی ہے، لہذا اگر کوئی شخص جیسا کہ علامہ شوکانی، علامہ عبد الرحمن البارقپوری، ان لوگوں کی رائے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شاد کا جانور کا ذکر کیا ہے، عقیقے کے بارے میں اس کی عمر کی کوئی تحدید نہیں کی ہے۔ لہذا اگر کوئی جانور یعنی مسنہ داتا نہیں ہے تو لیکن تندرست ہے، گوشت کھانے کے لائق ہے تو اسے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جس طریقے سے قربانی کے جانور کو دیکھا جاتا ہے ویسے اسے بھی دیکھا جائے۔ دوسری بات عقیقے کے جانور سے متعلق یہ ہونی چاہیے کہ عقیقہ اسی جانور کو ہوگا جس جانور کی قربانی ہوتی ہے، جسے قرآن میں بہیمۃ الانعام کہا گیا۔ بہیمۃ الانعام کون سا جانور ہے ساتھیوں؟ پالتو چوپایا، پالتو چوپایا یعنی وہ جانور جو پالا جاتا ہے عادتاً اور 4 پیر کا ہوتا ہے۔ یہ کون سے ہیں؟ یہ کون سے جانور ہے؟ بکری ہے، بھیڑ ہے، اونٹ ہے، گائے ہے نا؟ یہ 4 قرآن مجید نے ثمانیۃ ازواج کہا ہے، اس لیے کہ یہ 4 مرد اور مادہ، نر اور مادہ، نر اور مادہ اس لیے کتنے ہو جائیں گے؟ 8 ہو جائیں گے۔ یہ ثمانیۃ
ساتھیوں، ان علماء کے رائے کے بڑے احترام کے ساتھ ساتھ میں یہاں تک یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ جانور جس کی قربانی ہوتی ہے اس کا عقیقہ بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس کی متعدد وجہ ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ عام طور پر علماء نے عقیقے کے مسائل کو قربانی پر قیاس کیا ہے. قربانی پر قیاس کیا ہے نا، ایک چیز. دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ عقیقے کی طرف سے ایک شاخ ہے. اور یہ بات ہم نے نہیں دیکھا کسی عالم نے ذکر کی ہو. اگر یہ صحیح ہے تو اللہ کی توفیق ہے، اور اگر غلط ہے تو میں اس سے اللہ کی پناہ آ جائے اور معافی چاہتا. آپ نے فرمایا غلام شاہ. غلام کی طرف کیا ہے؟ ایک عقیقے کے شاہ. لیکن شاہ لغت میں کہتے ہیں کس کو؟ یہ ایک نقطہ ہے. شاہ لغت میں کہتے ہیں کس کو؟ لغت کی کتاب اٹھا کر کے ہم نے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا ہے، شاید ہم نے یہاں پر لکھا تھا الشاة الواحدة من الغنم للذكر والأنثى أو يكون من الضأن أو المال أو الضبائع أو البقر أو النعام. أو البقر أو النعام وحمر الوحش. یعنی شاید اس جانور کو کہتے ہیں ایک ابا ہو، ایک پیس ہو، ایک عدد ہو، خواہ بکری سے ہے نر ہے یا مادہ ہے، یا بھیڑ سے ہے نر ہے یا مادہ ہے، یا حتیٰ کہ اگر ہرن ہے تو اگر ایک ہے نر یا مادہ اسے بھی شاید کہتے ہیں. حتیٰ کہ اگر گائے ہے اس کو بھی شاید لغت میں کہا جائے. یہ میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ڈھونڈ رہا تھا کسی عالم کے اکاؤنٹ کے یہ نہیں ملا ہے. لیکن لغت میں جب شاذ کا معنی دیکھا گیا اس کا یہ معنی مذکور ہے. اس کا مطلب اگر کہ حدیث شریف میں شاذ کا لفظ آیا ہے، لہذا اگر کوئی آدمی بکری کے بجائے گائے یا خون قربان کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ثانیاً حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر ابھی آپ نے شیخ کی تقریر میں سنا، میں محروم رہا اس سے، لیکن ابھی سوالات سے پتہ لگا کہ انس کا ذکر آیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اپنے بچے کی طرف سے حقیقہ میں اونٹ ذبح کیا. ابن ابی شیبہ اور طبرانی وغیرہ میں صحیح طرح سے بن گئی ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کے حقیقے میں کیا ذبح کیا تھا؟ اونٹ ذبح کیا تھا. لہذا اگر کوئی آدمی اونٹ ذبح کرتا ہے یا گائے ذبح کرتا ہے، تو بڑا مشکل ہمارے بات یہاں ہے، لیکن گائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ایک بات ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے قربانی کے اندر شرکت ہے اس جانور میں شرکت نہیں. اس لیے کہ اس میں صراحت کے ساتھ خون بہانے کو کہا گیا ہے، اور خون بہانا اسی وقت ہوگا جب ایک کامل جانور ہوگا. بعض روایات میں راس کا ذکر ہے، یعنی غلام راسان، غلام کی طرف سے 2 سال، اور ظاہر طور پر اگر حصہ لیا جائے گا صاحبہ تو ایک سال 2 سال ہو نہیں ہوگا. لہذا اگر کسی کو بڑا جانور قربان کرنا ہے عقیقے میں تو ایک اس میں حصہ نہیں ہے، اسے مکمل ہونی چاہیے. دوسری بات عقیقے کے جانور سے متعلق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں لڑکے اور لڑکی میں فرق رکھا ہے. لڑکے اور لڑکی میں فرق رکھا ہے. لڑکے کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور عقیقے میں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور. یہ سنت ہے. لیکن بعض روایات سے پتہ چلتا ہے جیسا کہ امام القیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ اگر کسی کو کوئی مجبوری ہے کہ ہاں بھائی میں 2 جانور نہیں ذبح کر سکتا تو وہ انسان کیا ہے 1 جانور پر بھی اکتفا کر لے تو انشاءاللہ سنت ادا ہو جائے گی. لیکن وہ اسی صورت میں ہے جبکہ گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد عقیدے سے متعلق کیونکہ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، کچھ اور ضروری مسائل آپ کے سامنے رکھنے ہیں عقیدے سے متعلق. پہلی چیز ہے کثرت سے سوال ہوگا عقیدے سے متعلق، بلکہ بچے کی پیدائش سے متعلق کہ آیا بچے کے کان میں اذان اور اقامت کا جو مسئلہ ہے یہ کہاں تک مشروع ہے. ساتھیوں میں پہلے ہی سے ہمیشہ سے
شاید ہمارے اہل علم جو یہاں پر موجود ہیں وہ ہماری مخالفت بھی کریں، لیکن میں پہلے سے اس نقطے کے اوپر ہوں کہ یہ حدیث مسند ترمذی سنن ابو داؤد وغیرہ میں وارد ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، اگرچہ امام ترمذی رحمہ اللہ اور دوسرے علماء نے اسے صحیح قرار دیا ہے، امام ترمذی اور دوسرے علماء نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن کیا اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے یا عمل نہ کیا جائے، یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جس کی متعدد وجہ، پہلی وجہ یہ ہے کہ کان میں اذان دینا یہ ساری چیزیں حلال اور حرام میں سے نہیں ہیں، یہ فضائل اعمال میں سے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے، شریعت روح شریعت اس کی تعریف بھی کرتی ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے جو پڑھے وہ اللہ تعالیٰ کا نام اور اللہ تعالیٰ کی توحید پڑھی جائے، ہے کہ نہیں؟ بجائے ڈھول تاشے گانے اور قوالی کی آواز بچوں کے کان میں پڑے، سب سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بچے کے کان میں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، جو شعائر اسلام میں ہے، یہ چیز پڑھنی چاہیے، ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جب اس حدیث کو نقل کیا ہے، اس کے بعد لکھتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح والعمل علیہ، یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اہل علم کا عمل اسی پر چلا آ رہا ہے، اہل علم کا جو عمل ہے اسی پر چلا آ رہا ہے، بلکہ کل میں دیکھ رہا تھا پاکستان کے ایک بڑے مشہور عالم حدیث اور طرق حدیث پر ان کی ایک اچھی نظر ہے، ان کی تحقیق سے اس بات کمیں چھپ رہی ہے، حافظ زبیر علی زئی صاحب، اللہ ان کے عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے، وہ اس حدیث کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سند ضعیف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن علماء کا اور امت کا عمل اس پر برابر چلا آ رہا ہے، اس کے خلاف کبھی نہیں ہوا۔ اب اگر جو حدیث ضعیف ہو اور امت کے عمل سے اس کی تعریف ہو جائے تو وہ ایک گناہ و عمل کے لائق رہا کرتی ہے۔ تیسری چیز جو چیز محل نظر ہے، مزید تحقیق یہ ہے، اگر اہل علم یہاں بیٹھے ان کی سلسلے میں کوئی تحقیق ہو تو بتائیں، مصنف عبد الرزاق میں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد مانے گئے ہیں، صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہے، ان کے بارے میں ہے کہ بچے کی جب پیدائش ہوتی تھی ان کے پاس لایا جاتا تھا تو وہ بچے کے دائیں کان میں اذان دیتے تھے اور بائیں کان میں اقامت کہا۔ اگر یہ چیز ثابت ہو جائے، جیسا کہ امام نووی نے اور صاحب المغنی نے اس چیز کو نقل کیا ہے، اس چیز کو نقل کیا ہے، صاحب الرحمہ نے اس کو نقل کیا ہے، اگر یہ چیز ثابت ہو جائے تو اس حدیث کے تقویت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں تھے، صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہے، تو کہنے کا مطلب ان تمام چیزوں کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر واجب نہ سمجھا جائے، سنت مؤکدہ تاکید سنت نہ سمجھی جائے، اگر اس ضعیف حدیث کے اوپر عمل کر کے بچے کے کان میں اذان دیا جائے تو یہ بدعت نہیں ہوگی، جیسا کہ ہمارے پاس جذباتی اور نوجوان اہل حدیث اس کے اوپر بڑی جلدی حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ کام کیا ہے؟ بدعت ہے۔ دوسرا مسئلہ عقیدے سے متعلق نام رکھنے کا ہے، جو عقیدے سے متعلق ہے، اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ تذبح عنہ یوم السابع ویحلق راسہ ویسمى السنہ رکھا جائے گا، یعنی بچے کا نام اصل یہ ہے کس دن رکھا جائے؟ 7 دن رکھا جائے، یہی اس کا بہتر وقت ہے، لیکن یہ اگر اس سے پہلے بھی نام رکھ دیا گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کا نام پیدائشی کے دن رکھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے کا نام منذر پیدائشی کے دن رکھا، اور حضرت ام
کے دن رکھنا چاہیے، 7ویں دن رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کو ہے بھائی ہمارے پاس اپنی صدارت کی کرنے کی نہیں ہے، مالی اعتبار سے کسی اعتبار سے انسان کمزور ہے، تو وہ 7ویں دن سے پہلے بھی اپنے بچے کا نام یا پیدائش کے دن رکھ سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے ہے، جیسا کہ آپ نے بخاری کے اندر نقل کیا ہے۔ دوسری بات نام سے متعلق یہ ہونی چاہیے ساتھیوں، اس وقت میں آپ سے اگر کہوں کہ جتنے سوالات مجھ سے میرے پاس اس سلسلے میں آتے ہیں، شاید کسی اور چیز کے بارے میں نہ آتے ہوں کہ کوئی بہترین سا نام بتائیے، اور ہمارے جو اہل علم یہاں بیٹھے ان کا بھی یہی معاملہ ہوگا، ورنہ ہمارے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی اس کا بہترین سے کوئی نام بتائیے۔ یہ اچھی چیز ہے کہ اپنے سے کسی بڑے سے نام پوچھا جائے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر انہیں کسی صحابیہ کا نام بتا دیں، آپ کسی ایک صالح عورت کا نام بتا اسے قبول کرنے کے تیار نہیں ہوتے، وہ ذہن میں اپنی طرف سے ایک نام لیے بیٹھائے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سے سوال کرتے ہیں تاکہ آپ بھی ان کی تعریف کریں۔ یہ نہیں کہ آپ کوئی نام بتائیں ان کو، آپ اس کی تعریف کریں۔ مثال کے طور پر ایک صاحب نے آج سے سالوں بھر پہلے ٹیلی فون کیا کہ کوئی نام بتائیے، تو ہم نے 2-4 نام بتایا، تو کہتے ہیں مولانا یہ بتائیے کہ رمضہ نام رکھنے میں کیا ہے، یہ قرآن میں موجود ہے۔ میں کہا وہ کہاں ہے بھائی، وہ کہاں ہے قرآن کسی کے نام رمضہ؟ اچھا منتشا اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ یہ مجھ سے سوال ہوا ہے، منتشا، کیونکہ قرآن مجید کھولا انہوں نے اور ایک ہی صفحے میں نام رکھا، تو عیسو منتشا و تذل منتشا، تو اپنی بیٹی کا نام منتشا رکھ دیا انہوں ہے کہ نہیں؟ وَلَا تُكَلِّمُهُمْ إِلَّا رَمْزًا، سورہ آل عمران ہے، لہذا اس کا نام رمضہ رکھ دیا۔ تو ساتھیوں نام کے بارے میں چند چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ دیکھیں چند چیزیں ہم نے نوٹ کی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو نام رکھا جائے وہ نام معنی کے لحاظ سے سچ حق ہو اور تلفظ میں ادا کرنے میں آسان ہو۔ بعض لوگ عجیب و غریب نام لے آئے ہیں کہ ہمارے ہندوستان پاکستان کے لوگ کیونکہ عربی مخارج میں کمزور رہتے ہیں، وہ نام ہی نہیں لے پاتے، ادا ہی نہیں ہو پاتا ہونا، عجیب و غریب کا نام رہا کرتا ہے۔ تو نام کیا ہونا چاہیے؟ معنی کے لحاظ سے سچ اور حق ہونا چاہیے اور تلفظ میں آسان۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ جو نام رکھا جائے وہ نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہ ہو، جیسے کوئی خالق نام رکھے، بارئ نام رکھے، ہے نا، رحمان نام رکھے۔ اسی لیے ساتھیوں ہمارے یہاں اگر کسی کا نام عبد الرحمان ہے، جو لوگ رحمان رحمان کے پکارتے ہیں، رحمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ مبدی و معید ہے، یہ سارے نام کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ خاص ہونے چاہیے، کسی اور کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جن ناموں میں غیر اللہ کی عبودیت پائی جائے وہ نام نہیں رکھے جائیں، ہے نا، جیسے عبد الرسول، عبد النبی، جو لوگ کچھ رکھ لیتے ہیں۔ اب تو نام یہ ہے کہ کلبے رسول لوگ نام رکھنا شروع کر دیے ہیں، ہے نا، اللہ کے رسول نے کتا کبھی نہیں پالا، کہ پالا ساتھیوں کبھی نہیں پالا، بلکہ آپ نے جو حکم دیا تھا مدینہ منورہ سے کتوں کو ختم کر دیا ہے نا، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو شوق بنایا کر کے رسول کلب حسین بننے ہے نا۔ اسی طریقے سے وہ نام کافروں کے ساتھ خاص نہ ہو، کافروں کے ساتھ وہ نام خاص نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ جو کسی گانے والی مشہور ہو گئی، گویا مشہور ہو گیا کافروں میں سے، یا کوئی کھلاڑی آج کل تو کھلاڑیوں سے پیچھے رہ گئے، گانے والے گانے والیاں ہیں نا، ان کا نام رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر وہ نام جس کا وہ معنی نکلتا ہو جو مسمى کے لحاظ سے مناسب نہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے بیان فرمایا کہ سب سے برا نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ ملک الملوک، شہنشاہ۔ اس لیے سن ابو داؤد میں روایت ہے کہ ابو شریح ایک صحابی آپ کی خدمت میں آتے ہیں، اپنا وقت لے کر کے آئے، تو انہیں لوگ ابو الحکم کہہ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ہانی بتایا، ہمارا نام ہانی ہے۔ کہا تمہیں ابو الحکم لوگ کیوں کہتے ہیں؟ ذرا غور کریں۔ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی فیصلہ کرتا تھا تو لوگ اسے مان لیتے تھے، میرے فیصلے کو لوگ ٹالتے نہیں تھے، لہذا لوگ مجھے ابو الحکم کہنے لگے۔ آپ نے فرمایا نہیں،
یہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اس کا فیصلہ ٹالا نہ جائے. تمہارے بیٹے بھی ہیں. کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ مجھے بیٹا بھی دیا ہے. کہا تمہارا سب سے بڑا بیٹا کون سا ہے؟ کہا شریح. کہا تم ابو شریح ہو. تم ابو شریح ہو, تم ابو الحکم نہیں ہو. تو جس معنی کے اندر الفاظ میں یہ معنی پائے جائیں ہے نا, ان معنیوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ہر ایسا نام جس میں تزکیہ یعنی اپنی صفائی اپنی بڑائی پائی جائے, علماء نے اس نام کو بھی ناپسند کیا ہے. جیسے محی الدین, تاج الدین, معین الدین, اس قسم کے جو نام ہیں ہے کہ نہیں, اس قسم کے جو نام ہیں ان ناموں سے پرہیز. اس لیے گویا اپنا محی الدین دین کے زندہ کرنے والے آپ, دین کے زندہ کرنے والے آپ ہے کہ نہیں, تو ایسے ناموں سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا لقب کیا تھا؟ امام ابن تیمیہ کا لقب تھا ابو العباس کنیت. ابو العباس کنیت ہے. اسے دین کے اوپر میرے ذہن سے نکل رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ میں اسے پسند نہیں کرتا, لیکن میرے اہل اور خاندان والوں نے میرا یہ نام رکھ دیا ہے, میرا لقب رکھ دیا ہے. تو کہنے کا مطلب ایسے جس میں تزکیہ پایا جائے وہ نہ رکھا جائے. اسی طریقے سے ہر وہ نام جس میں ایسا معنی پایا جائے جس کے اندر شہوانیت یا ایسی چیزیں رکھتی ہوں, جیسے بچی کا نام ناہید رکھ دیا جائے. ناہید کس کو کہتے ہیں؟ وہ عورت جس کی چھاتیاں اوپری ہوئی ہے نا, یہ ناہید. لوگ اپنا نام کیا عاشق رکھ لیتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ عاشق. حتیٰ کہ اب آپ مانے بہت سے لوگ اپنا بیٹے کا نام معشوق رکھ لیتے ہیں. ہم نے ایسے لوگ دیکھا, اس کا نام کیا رکھ دیتے ہیں؟ معشوق. تو اس قسم کے نام جس میں شہوانیت یا نزاکت سی پائی جائے ایسے ناموں سے پرہیز کرنا چاہیے, اور علماء نے اسے بھی منع کیا ہے. اسی طریقے سے ہر ایسا نام جس میں ایسا معنی پایا جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں, جیسے غالب, عاصی, عاصی ہے نا, کالو, کلو ہے نا, اس قسم کے نام ہوتے ہیں. یہ ایسے ناموں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے بچے کا جو نام رکھے وہ ایسا نام ہو جو معنی کے لحاظ سے بھی اچھا ہو اور مبنا کے لحاظ سے یعنی زبان پر بولنے میں بھی آسان ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اے لوگوں تسموا باسماء الانبیاء, انبیاء کا نام ہے وہ نام اختیار کرو. اسی لیے آپ نے اپنے بیٹے کا نام نبوت کے بعد کیا رکھا تھا؟ ابراہیم ہے نا. حضرت مصعب یا سہیل ان کے بیٹے کا نام کیا رکھا تھا؟ یحییٰ. ان کے بیٹے کا نام کیا رکھا تھا؟ اور آپ نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن, عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. اسی پر قیاس کر کے علماء کہتے ہیں کہ وہ نام جس میں اللہ تعالیٰ کی عبودیت پائی جاتی ہے, عبد الکریم ہے, عبد الرحیم ہے, عبد الغفور ہے, عبد الودود ہے, لیکن ایسے نام رکھے جائیں. اور سب سے سچا نام کیا ہے؟ حارث ہے اور حمام ہے. حارث ہے اور حمام. اور سب سے برا نام کیا ہے؟ حرب ہے اور برہ ہے. حرب کے معنی کیا ہے؟ لڑائی میں ہوتا ہے کہ نہیں, اور برہ کے نام کلوا کے ہوا کرتا ہے. تو یہ سب سے برا نام ہے. عقیقے سے متعلق ساتھیوں ایک بات یہ ہے کہ 7ویں دن جب عقیقہ کرے اس وقت اس کا بال بھی کٹانا چاہیے, چلانا چاہیے, خواہ وہ لڑکا ہے وہ لڑکی. سعودیہ میں اس قسم کی بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے. کچھ لوگ لڑکیوں کے بال بھی نہیں چلاتے ہیں, حالانکہ حدیث شریف کے اندر اسے الگ کہا گیا. تو لڑکا ہے یا لڑکی, مولود کا لفظ آیا ہے. اور جانتے حدیث اور قرآن میں جہاں پر مخاطب کیا گیا ہے مردوں کو یا خطاب ذکر کا ہے, مراد اس سے کون ہے؟ ذکر و انثیٰ دونوں جہت ضرورت کو غالب کرتے ہوئے وہاں پر خطاب کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں ویسے کام ویسا عمل نہ کریں الا کہ وہ خاص ہو. تو بال کاٹنا بھی 7ویں دن ہے.
7वें दिन बाल काटना है, और बाल काटने के बाद उसकी सुन्नत ये है साथियों कि उस बाल के बराबर, जैसा कि सुन्नत वगैरह में रवायत है, चांदी अल्लाह ताला के रास्ते में सदका कर दिया जाए, अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया जाए। अलबत्ता एक चीज ये होनी चाहिए कि बाल पहले काटा जाएगा या ज़बह पहले किया जाएगा? बाल पहले काटा जाएगा, ज़बह पहले किया जाएगा। क्यों भाई, बाल काटा जाएगा क्या हुआ? हदीस के ज़ाहिर से साथियों यही पता चलता है कि बाल में काटा जाए, पहले जानवर ज़बह किया जाए। इसलिए कि आमतौर पर हदीसों के अंदर जो अल्फाज आए हैं कि तुज़बहु अन्हु मसाजिही व युहलक़ु रासुहु, 7वें दिन जानवर ज़बह किया जाएगा, उसके क्या है, बाल को काटा जाएगा। लेकिन एक फतवा एक ताबई का है, किसी दूसरे आलिम का फतवा मुझे उस सिलसिले में नहीं मिला अता का। वो ये कहते हैं कि पहले बाल किया जाए फिर ज़बह किया जाए। शायद उनका मकसद ये था ताकि कुर्बानी और हज की मुशाबहत ना हो इसके अंदर, कुर्बानी और हज की मुशाबहत ना हो। लेकिन असल यही है कि क्या किया जाए, पहले जानवर ज़बह किया जाए, जैसे कुर्बानी के अंदर या हज के मौके पर हुआ करता, हज के मौके पर फिर बाद में बाल काटा जाए। एक मसला, और भी बहुत मसले हैं, लेकिन एक मसला और मैं जिक्र करके, इसलिए शायद अज़ान होने जा रही होगी यहाँ पर, एक मसला और जिक्र करके अपनी बात बंद करता हूँ कि कुर्बानी अकीके का जब जानवर ज़बह किया जाए तो उसके गोश्त का असल मसरफ क्या होना चाहिए, उसके गोश्त का असल मसरफ क्या होना चाहिए। साथियों, इस सिलसिले में शरीयत ने कोई पाबंदी नहीं रखी, सारा खाया जा सकता है, सारा सदका किया जा सकता है, और सारा हदिया और तोहफे के तौर पर दिया जा सकता है। अलबत्ता बहुत से उलमा ने कुर्बानी के ऊपर कियास करके उसे 3 हिस्सों में तकसीम करने के लिए कहा है, और ये बेहतर भी है कि इंसान खुद भी खाए, दोस्तों को तो हदिया के लिए, और गरीबों और मिस्कीनों को सदका के लिए खर्च करे। और अगर इमाम इब्न खुदामा रहमहुल्लाह लिखते हैं कि ज़बह करके दोस्तों साथियों को, लेकिन जरा गरीबों को भी उसमें बुलाया जाए, जमा करके खिला दिया जाए, तो ये भी बेहतर है, जैसा कि अभी भाई ने किया, जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पर जमा हैं। तो कहने का मतलब कि गोश्त के बारे में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, वो गोश्त सारा का सारा तकसीम ही किया जा सकता है, वक्त जरूरत और हाजत सारा का सारा पका करके जमा करके दोस्तों को खिलाया भी जा सकता है, या सदका और खैरात भी किया जा सकता है। ये चंद मसाइल के अकीदे से मुताल्लिक जो मुझे आपके सामने रखने थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन बातों के अंदर जो कुछ हमने हक कहा है उसको कबूल करने की आप लोगों को, तमाम लोगों को तौफीक अता फरमाए। अगर हमसे कोई इस सिलसिले में गलती हुई है तो अल्लाह ताला हमें उसकी लफ्ज़ और उस गलती से माफ करे, उसे अल्लाह ताला बख्श दे हमें, और हमारा और आपका यहाँ पर जमा होना कबूल करे। जिस मकसद के लिए हम और आप जमा हुए हैं, अल्लाह ताला उस मकसद में हमें और आपको कामयाब करे। और एक मकसद के लिए मुनाफिक की गई है, या मतलब दावा वालों ने, यानी भाई जो मकसद से मुनाफिक किया है, अल्लाह ताला उन्हें